अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है, 7 तारीख है, अगस्त का महीना है और यानी बड़ी खबरें जमा हो गई हैं। आपको बताऊं कि कल रात को 11 बजे खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन पहुंच गया और खुद चीफ इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गए और रात गए तक वो वहाँ पे बैठे रहे कई घंटे, लेकिन इत्तला उस वक्त नहीं आ रही थी कि किस लिए जमा हुए हैं वहाँ पे। एक चैनल ने जब ये खबर ब्रेक की तो उसके बाद क्या सराइयाँ शुरू हो गई। हर एक ने अपने अपने जानने वाले को इलेक्शन कमीशन में फ़ोन किया, किसी को इत्तला नहीं मिल रही थी। फाइनली सुबह के वक्त मुझे पता चला कि वो तहकीक कर रहे थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे थे उसी वक्त FIA को देने के लिए, क्योंकि FIA को ये कहा गया कि हंगामी बुनियादों पे ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसकी अब तहकीकात करें। उसकी मैं तफसील बताता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल रात को, हफ्ते की रात को 11 बजे इलेक्शन कमीशन का दफ्तर खुला और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो FIA के हवाले की गई। मीनवाइल बड़ी मज़ाक़ा केस खबरें आ रही हैं। मसलन एक शीरी वज़ारी की ट्वीट मैंने देखी और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे सामने है कि US envoy and his gang flying over sensitive areas of Pak on way to Torkham and surveying land plus official briefing and red carpet areas of ordinary Pakistan citizen cannot go to. Bloom, Viceroy, in all but name and arrogance writ large. One more US regime conspiracy agenda item fulfilled. कितनी खौफनाक ट्वीट है और कितनी मज़ाक़ा खेज़ है। तो आदिल शाहज़ेब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने उर्दू में भी ये ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि अमरीकी सफ़ीर और उसका गैंग तोरखम के रास्ते पाकिस्तान के हसास इलाकों पर प्रवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मैसर है और कदम रंजा होने को सुर्ख कालीन भी। इन इलाकों में तो ब्ला 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 ब्ला। तो आदिल शाहज़ेब ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा मज़ाक़ा की इस बात यह है कि जो सूबे का अमरीकी सफ़ीर दौरा कर रहे हैं वो PTI के वज़ीर आला की पेश की इजाज़त के बगैर नामुमकिन है और हैरानगी है कि 2 दिन पहले ही PTI हुकूमत के वज़ीर आला वज़ीरों पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और 36 गाड़ियाँ लेने पर लान तान होती रही। आप शायद हॉलीडे पे थी, कुछ तो बोलें। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई कि अमेरिकन सफ़ीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी पर बैठकर, उनकी चेयर पर बैठ के PTI KPK हुकूमत को साजिश और मुदाखलत का फ़र्क समझा रहे हैं गालिबन। और ये ट्वीट भी हुई आरिश शहजाद ने की। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वज़ीर आला KPK जो अपनी कुर्सी से उठ गए और खुद उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को वहाँ पे बिठा दिए। उसके बाद आप एक तस्वीर देखें कि USAID और अमेरिकन एम्बेसडर जो है एम्बेसी वो किस तरह आके तहाइफ दे रही हैं KPK के वज़ीर आला को। और यानी अजीब दकियानूसी किस्म के लोग हैं कि एक तरफ साजिश का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ आप देखें क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं और किस तरह उनकी कदम बोसी कर रहे हैं, उनसे तोहफे ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, तहाइफ ले रहे हैं। और इनके अपने वफाकी वज़ीर, साबिक वफाकी वज़रा जो है, उनको ये पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है और किसकी इजाज़त से हो रहा है। बहरहाल डॉक्टर आरिफ अलवी की ट्वीट्स आई, वो कहती हैं कि जी मुझे शहीदों के जनाजे में अदम शिरकत को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इस गैर ज़रूरी मश से मुझे नफ़रत अंगेज़ ट्वीट्स करने वालों को गैर वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करने का मौका मिलता है, जो ना तो हमारी सकाफ़त और ना ही हमारा मज़हब से वाकिफ़ है। बड़े अफसोस की बात है कि आरिफ अलवी साहब ये बात कर रहे हैं कि जो PTI की जो ट्रोलिंग कैंप है पूरा, उसको हेड आरिफ अलवी साहब के साहबजादे करते हैं और दुनिया भर में नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने का काम मौसूफ के अपने घर से निकलता है और लोगों की पगड़ियाँ उछालने का, झूठे इल्ज़ाम लगाने का। बट आरिफ अलवी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप नहीं गए वहाँ पे, नहीं गए। आप कमांडर इन चीफ हैं ऑफ द फोर्सेस और ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा ही कमांडर इन चीफ जो है वो अपने शहदा को ऑनर नहीं कर सकता। और बहरहाल अब ये है कि इमरान खान पे भी तनकीद की थी लोगों ने, हमने भी की। तब उन्होंने, इमरान खान ने ज़रा फायर फाइटिंग करने के लिए, आप समझे कोर कमांडर जो शहीद हुए हमारे सरफराज साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो उनके घर गए मिलने और वहाँ पे उन्होंने जो है घर गए और उनके जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं वो ये नैरेटिव बिल्ड करने में रहे कि जी शहबाज शरीफ क्यों नहीं गए अभी तक। तो भाई एक का दूसरे से मुकाबला नहीं करो। दूसरा, शहबाज शरीफ ऑलरेडी जो हैं वो सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहाँ पे KPK में आपके मौसूफ नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से ट्रोलिंग आप लोगों ने की है
اور جتنی آپ نے شہداء اور شہداء فیملیز کی دل آزاری کی ہے اس کا کوئی خدا نخواستہ کہیں پہ پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ملتا، تاریخ میں نہیں ملتا کہ اپنی قوم کے شہداء پہ اس طرح سے کیچڑ اچھالا جائے۔ لیکن خیر اتنا وینمس پروپیگنڈا آپ لوگوں نے کیا اور پھر لوگوں نے اس کو رد کر دیا، کیونکہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ اپنے شہداء جو ہے ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور لوگ آپ کو اس موقع پہ چپ نہیں رہ سکتے۔ اور سڈنلی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی اس میں شدید ڈپ آیا، تو پھر عمران خان کو آپ بھاگنا پڑا، وہاں پہ جانا پڑا، ویسے تو کبھی گئے نہیں۔ اب پنجاب حکومت کا ترجمان کون ہے، ایک عجیب سی کنفیوژن ہو گئی ہے۔ پنجاب حکومت انہوں نے ایک بنایا کہ یہ اختلافات ختم کریں پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو کے درمیان جو ہیں، تو پہلے عمر سرفراز چیمہ کو مشیر اطلاعات بنایا گیا اور 24 گھنٹے میں ہی ان سے وہ قلمدان واپس لے لیا گیا، اور پھر وہ فیاض الحسن چوہان کو دیا گیا، کیونکہ فیاض الحسن چوہان کو اب یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پنجاب کے تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکو جناب چودھری پرویز الہی کو ڈیفینڈ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ وہ کتنے اعلیٰ نسل کے آدمی ہیں، اور ان کے متعلق جو عمران خان ہی کہہ چکے ہیں کہ ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ تو وہ اس وقت صحیح تھا، لیکن اب انہوں نے ڈاکہ کرنے سے توبہ کر لی ہے، چوریاں کرنے سے توبہ کر لی ہے، اور وہ یہ بتائیں گے کہ کیوں یہ جو 5 لاکھ وردیاں پولیس کی وردیاں ہیں، ان کے سلنے کا جو ٹھیکہ ہے یہ مونس الہی کے ایک قریبی رشتہ دار کو تو نہیں مل رہا، کہیں بتائیں گے وہ ہمیں آ کے۔ اور ممنوعہ فنڈنگ کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہے، رات کو الیکشن کمیشن کا دفتر بھی اسی لیے کھلا تھا۔ اب پی ٹی آئی رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو 11 اگست کو پشاور ہیڈ کوارٹرز اور صوبائی وزیر میاں محمود رشید کو لاہور میں ایف آئی اے نے طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے 4 اکاؤنٹس کی چھان بین جو ہے اس کی باضابطہ اجازت لی ہے، جن میں ایک ہی بینک کے 3 کھاتے شامل ہیں۔ اب 5 رکنی ٹیم جو ہے وہ اس پہ سارا ایویڈنس جمع کرے گی، ریکارڈ کرے گی اپنی فائنڈنگز وغیرہ۔ اور ایف آئی اے کے سندھ ونگ نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور ڈاکٹر سیما ضیاء کو بھی طلب کر لیا، سیما ضیاء کو 12 جبکہ عمران اسماعیل کو 15 اگست کو طلب کیا گیا۔ اب وہاں پہ بھی ایک 5 رکنی کمیٹی ہے اور وہ ان کے بیانات قلم بند کرے گی۔ آج وہ فراڈ چودھری جو ہے، سوری میرے منہ پہ سے ہمیشہ اس کے لیے فراڈ نکلتا ہے، اس کی شکل آتی ہے تو فراڈ کا لفظ آتا ہے، لیکن ایکچولی یہ نام نہیں ہے، معذرت کا نام ان کا فواد چودھری۔ آج فواد چودھری نے کہا کہ جی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ بھی غیر ملکی فنڈنگ دیتی رہی، تو ٹھیک ہے، آپ نے 3 سال 8 مہینے آپ کی حکومت رہی تھی، آپ نے اس وقت تو ایک دفعہ ہی الزام نہیں لگایا، اور آپ نے اس وقت جو ہے اس کا کوئی تحقیقات نہیں کرائی۔ آپ ایف آئی اے آپ کے نیچے تھی، اینٹی کرپشن آپ کے نیچے تھی، سب کچھ آپ کے پاس تھا، آپ کو کون روک رہا تھا تحقیقات سے؟ کیوں نہیں آپ نے کی؟ آپ نے ایک کیس نیب کو نہیں بھیجا کسی کرپشن کا، اور نعرے آپ یہ مار رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو آپ کا جو دور حکومت تھا اس میں کیوں صرف لوٹ کسوٹ میں اور پیسے بٹورنے میں اور ان چیزوں پہ لگے رہے؟ اب جب آپ کی پارٹی پکڑی گئی ہے غیر ملکی فنڈنگ میں، ممنوعہ فنڈنگ میں، تو اب آپ پھٹ کے بول رہے ہیں، اور وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر رہے ہیں، دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ بھئی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پیلے رنگ کی ٹی شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں نے لال کیوں پہنی ہے، فلاں نے نیلی کیوں پہنی ہے، مجھے جواب بھی دینا کہ میں نے پیلی کیوں پہنی ہے، لیکن نہیں، یہ بیسک سی بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اب شیخ رشید کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ شیخ رشید نے تو بیان دینا ہے، روز کی بنیاد پہ ان کو ایک بیان دینا ہے، ورنہ ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ وہ اب وہ مشرکانہ بیانات دینا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی زمینی طاقتیں جو ہیں وہ ساری پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور آسمانی طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب اپنے ایمان کی تجدید کریں، اللہ سے نفل پڑھیں اور معافی مانگیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے وہ وہی بتا سکتا ہے، آپ اور ہم نہیں اس پہ رائے دے سکتے کہ کس کے ساتھ مدد ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے، یہ بس اللہ کے کام اللہ ہی جانے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور جو کہ ہر وقت اٹھے ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، زر مبادلہ کم ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیکس کی سوجی ہے۔ تو شیخ صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈیفالٹ اس وقت ہو رہا تھا جب آپ لوگ حکومت میں تھے، اور 1 ہفتے کے بعد ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اور آپ نے کیونکہ ورلڈ بینک کو دے دیا تھا، کسی اور کے حوالے کر دیا تھا،
تو ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے باوجود جو ہے ڈالر 20 روپے نیچے چلا گیا، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہیں، تو امید ہے کہ اب پاکستان میں بھی کچھ دنوں میں کم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ لنک کی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ یہ رونا چھوڑ دیں، جب سے ڈالر نیچے جانا شروع ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے، پیٹرولیم کی پرائسز گھٹ رہی ہیں، آپ لوگوں کو ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن ونس اگین کہ جو کے پی کے میں انہوں نے کیا، جس طرح سے امریکن امبیسڈر کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا، جس طرح لاہور میں نان الیکٹڈ ممبر عمران خان کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا اور خود آگے بیٹھ کے منت ترلے کرتے رہے، اللہ کرے کہ ان لوگوں کو اپنے منصب اور اپنے کرسیوں کا مطلب پتہ ہو، اور یہ سازش کا بیانیہ ان کا اب لوگوں کے سامنے کھل جانا چاہیے کہ جھوٹ اور مکاری کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، وہیں سے ان کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ اور جس سوشل میڈیا ٹرولنگ کو عارف الوی صاحب برا کہہ رہے ہیں، عارف الوی صاحب ابھی بھی وقت ہے، ذرا صاحبزادے کو دوسرے کمرے سے اپنے پاس بلائیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنی عزتیں اچھالی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ